الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم اس بات پر مختصر گفتگو کریں گے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا، کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے یہ اپنا الگ وطن حاصل کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 7 صدیوں تک ہندو مسلمان دونوں مل کر ہندوستان میں رہتے رہے، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایک عجیب بات ہے، اس طویل دور میں ہمیں کوئی ایک موومنٹ بھی ہندوؤں کے اندر نظر نہیں آتی جو اس مسلمانوں سے آزادی کے لیے کھڑی ہوئی ہو۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے زیر تسلط لوگوں کو انصاف دیا، ان کے ساتھ ناانصافیاں نہیں کیں، ان کے حقوق دیے، ان کو اعلیٰ عہدے دیے، اور مسلمانوں کا جو راج تھا چاہے بادشاہوں کی حکومت تھی لیکن بڑے انصاف سے انہوں نے حکومت کی۔ جہانگیر کا تو عدل مشہور تھا۔ پھر جب انگریز آیا اور انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، مسلمانوں سے حکومت چھینی، تسلط قائم کیا، 100 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد جب انگریز نے یہاں سے واپس جانے کا پروگرام بنایا تو اس نے آہستہ آہستہ مقامی آبادی کو اقتدار منتقل کرنے کی یعنی بندوبست شروع کیا۔ اور اسی دوران ہم دیکھتے کہ مسلمانوں میں مسلم لیگ بعد میں وجود میں آئی، لیکن ہندوؤں میں کانگریس جماعت پہلے بنی۔ چونکہ انگلستان میں جمہوری نظام تھا تو وہ یہاں بھی جمہوری نظام چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے جمہوری نظام کے لیے پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔ انگریزوں نے کانگریس کی بنیاد رکھی اور ہندوؤں کی تربیت کی حکومت چلانے کے لیے، اور اس دوران کچھ الیکشن بھی ہوئے تو مسلمانوں نے یہ دیکھا جہاں جہاں کانگریس کی حکومت بنی وہاں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہاں انہوں نے اذان پہ، نماز پہ اور قربانی پہ پابندیاں لگانی شروع کی، روک ٹوک شروع کی۔ سرکاری تقریبات میں انہوں نے اپنا جو ترانہ بنایا ہوا تھا بندے ماترم کے نام سے وہ بجانا شروع کیا، اس کو قومی ترانے کی حیثیت سے استعمال کیا۔ ہر جگہ کانگریس کے جھنڈا لڑا دیتے تھے۔ اسکولوں میں بچوں کو پابند کیا کہ گاندھی کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور اس کی عظمت کے گانے گائیں، اور ابتدائی جماعتوں کے لیے ایسی کتابیں تیار کی گئیں جن کا مقصد بچوں کے ذہن میں ہندو دھرم اور ہندو روایات کی عظمت کو قائم کرنا تھا۔ اور مسلمانوں کا درجہ وہ اپنی نچلی ذات کے جو ہندو جن کو ملچ کہتے تھے ان سے بھی گرا دیا، ان سے بھی زیادہ ناپاک قرار دے دیا۔ کٹر ہندوؤں کے حال یہ تھا کہ جب دن بھر کاروبار کے دوران وہ غیر ہندوؤں یعنی مسلمانوں سے ملتے تھے تو گھر آ کر غسل کرتے تھے۔ ویسے ان کے یہاں غسل کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ناپاک ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں 2 زبردست تحریکیں شروع ہوئی۔ ایک تحریک کا نام تھا سنگٹن، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کیا جائے۔ دوسری تحریک تھی جس کا نام تھا شودی، یعنی مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے۔ یہ تحریکیں بڑے زور و شور سے شروع ہوئی، اور اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بنگال کی تقسیم ہوئی، اور جہاں پر ہندوؤں کی کانگریسی حکومت بنی وہاں انہوں نے ویدوں کے مطابق جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کے مذہب کی تجدید کا عمل شروع کیا، اور گائے کی قربانی کے لیے روکنے کے لیے انجمنیں قائم کی، اور کہا گیا کہ ہندوؤں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس وقت چاہیں مسجدوں کے سامنے باجے بجائیں، ڈھول بجائیں۔ یہ تمام صورتحال تھی جس کا میں نے اختصار سے جائزہ لیا۔ اس صورتحال میں مسلمان کیوں کر ہندوؤں کے راج میں رہ سکتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ ایک قومیت کا تصور مسلمانوں میں ابھرا، اور 2 قومی نظریہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو مشہور مورخ بھی تھے، انہوں نے بجا طور پہ فرمایا کہ ہندو اور مسلمان یہ 2 قومیں ساتھ تو رہتی رہیں مگر تیل اور پانی کے دھاروں کی طرح ساتھ بہتے رہے لیکن ملے کبھی نہیں۔ آئیے اب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس قرارداد کا جائزہ لیتے ہیں جو مسلمانوں نے 1940 میں پاکستان کے قیام سے 7 سال پہلے اپنے مشترکہ ایک جد و جہد کے طور پر پیش کی۔ وہ قرارداد کیا تھی؟ جو یہ اجلاس 21 مارچ سے لے کے 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں پیش کی گئی۔ یہ قرارداد اور یہ لاہور کے منٹو پارک میں اجتماع ہوا جس کا آج کل نام اقبال پارک ہے۔ آئیے اس قرارداد کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس تجویز کرتا ہے کہ جب تک دستوری منصوبے میں درجہ ذیل بنیادی اصول شامل نہ کیے جائیں اور اس پر ملک میں عمل درآمد نہ کیا جائے اس وقت تک وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی جغرافیائی اعتبار سے متصل اور ملحق یونٹوں پہ مشتمل علاقوں کی حد بندی کی جائے اور ضروری رد و بدل کیا جائے۔ یہ کہ ہندوستان کے شمال مغربی
اور مشرقی علاقوں کی طرح جن علاقوں میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں خود مختار ریاستیں قرار دیا جائے جس میں ملک یونٹ خود مختار اور آزاد ہوں گے۔ اور یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ ان یونٹوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور دیگر حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے صلاح و مشوروں سے دستور میں مناسب اور مؤثر و واضح انتظامات رکھے جائیں، اور ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کے اور دیگر اقلیتوں کے صلاح مشورے سے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور دیگر حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ یہ قرارداد جناب مولوی فضل الحق صاحب نے پیش کی۔ یہاں ایک اہم بات کا میں ذکر کرتا ہوں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن مرحوم، جن کو انگریز گرفتار کر کے مالٹا لے گئے تھے، وہ 4 سال مالٹا میں قید رہے تھے۔ انہوں نے ایک مجمع کے سامنے جب آزاد ہو کے وہاں سے واپس آئے تو ایک مجمع کے سامنے فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ اس پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 اسباب مجھے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن حکیم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم اور بڑوں کے لیے عوامی دروس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی تعلیم کا باعث ہوں گی۔ مسلمانوں میں جو گہرا شعور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مسلم قیادت نے پیدا کیا، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ 1945 میں پاکستان بننے سے 2 سال قبل قائد اعظم خان آف قلات کی دعوت پر بحالی صحت اور آرام کے لیے بلوچستان تشریف لے گئے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو ان کو ایک اسکول کا دورہ کرایا گیا۔ قائد اعظم بچوں سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ قائد اعظم نے ایک بچے سے خان قلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بچے نے کہا یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ قائد اعظم نے پوچھا میں کون ہوں؟ بچے نے کہا آپ ہمارے بادشاہ کے مہمان ہیں۔ قائد اعظم نے پوچھا تم کون ہو؟ بچے نے کہا میں بلوچ ہوں۔ یہ بات سن کر قائد اعظم نے خان اور قلات کو مخاطب کیا اور فرمایا اب آپ ان کو پہلا سبق یہ پڑھائیے کہ میں مسلمان ہوں۔ قائد اعظم کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر وقت اسلامی حس کو اجاگر کرنا۔ ایک بات اور آخری آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جو انتہائی اہم تھی کہ 1946 کے انتخابات تھے جو پاکستان کے لیے ریفرینڈم کا حصہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا ہمیں انتخابات جیتنے کے لیے کوشش کرنی ہے مگر نامناسب طریقے اختیار نہیں کرنے، ووٹر کو کسی قسم کی رشوت نہیں دینی، یہ بددیانتی ہے اور بے ایمانی ہے، میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں ہار جانے کو ترجیح دوں گا۔ میرے دوستو، یہ وہ جذبات تھے ایمانداری کے اور اسلام سے وابستگی سے کہ جس کی بنا پر یہ عظیم و شان تحریک کامیاب ہوئی، اور ہمیں انہی جذبات کے تحت اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مملکت کی اہمیت کو محسوس کریں اور اسلامی شعور کو اجاگر کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔